الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ المصحف مخالفت ثقات کی یہ پانچویں قسم ہے، اور مخالفت ثقات ایک طرح کی ضعیف کی اقسام میں سے ہے جس میں ثقہ کی مخالفت ہوتی ہے۔ ثقہ کی روایات کو لیا جاتا ہے اور ان کی روایات کو نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ ثقات کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اس کی 5 اقسام ہیں، اور یہ ضعیف کی ایک طرح کی اقسام میں سے ہے۔ ضعیف کی اقسام میں 10 جو اسباب ذکر کیے گئے تھے ان میں ایک مخالفت ثقات، اور ان کی مخالفت ثقات کی آگے مزید 5 اقسام ہیں، ان میں مدرج، مقلوب، المزید فی متصل الاسانید اور مضطرب، اور یہ 5واں جو چیپٹر ہے یا اسی کی قسم ہے المصحف۔ المصحف تصحیف سے ہے۔ تصحیف کا مطلب ہوتا ہے غلطی کرنا، وهو الخطأ فی الصحیفہ، یعنی پڑھنے میں غلطی کرنا یا جو ہے صحیفہ میں غلطی کرنا، کتاب میں کوئی غلطی کر دینا، اور یہ صحفی سے نکلا ہے۔ صحفی اسی سے ہے۔ صحفی اس کو کہتے ہیں جو پڑھنے میں، کتاب سے پڑھنے میں غلطی کرے یا اس کے الفاظ کو بدل دے اس طور پہ کہ وہ پڑھنے میں غلطی کرتا ہو، پڑھنے میں الفاظ کو بدل دیتا ہو۔ تو مصحف سے مراد لغتاً جو الفاظ کو پڑھتے ہوئے بدل دے تو اس کو مصحف کہتے ہیں۔ اصطلاحاً مصحف سے مراد کہ راوی اگر حدیث میں کوئی کلمہ، یا اس سے مراد جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ یا ایک جملہ حدیث کا بدل دے، زیادہ تر ایک لفظ ہی ہوتا ہے، ایک لفظ حدیث کا بدل دے، اور یہ جو تغییر ہے یعنی جو لفظ کا بدلنا ہے، یہ جب باقی روایات کو اکٹھا کیا جاتا ہے، باقی اسانید کو دیکھا جاتا ہے، تو یہ چیز نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ ادھر یہ لفظ کو بدلا گیا ہے، وہ لفظاً ہو یا معناً ہو۔ یعنی کوئی لفظ لفظاً یا معناً بدل دیا جائے حدیث میں، اور ثقات کے مخالف یہ چیز ہو، تو اس کو کہتے ہیں المصحف۔ اس حدیث کو المصحف کہتے ہیں اور اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اہمیت و دقت، اس کی کیا اہمیت اور اس کی کیا جو ہے گہرائی ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اتنا گہرا علم ہے کہ آپ جو ہے ہر بندہ اس کے اوپر ماہر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کے اوپر قدرت رکھ سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے بہت ہی حذاق اور بہت ہی حافظ جو علماء ہیں وہ چاہیے، جو ساری احادیث کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور ان کے سامنے جب کوئی حدیث آتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ باقی سندوں سے اس طرح روایت ہوئی ہے اور اس سند میں کیوں غلطی آ رہی ہے، پھر وہ ساری سندوں کو لے کے آتے ہیں اور پھر جو ہے اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت بلند پایا کہ علماء اس کے اوپر ماہر ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کے جو ہے علوم پر مہارت رکھتے ہیں، ان میں امام دارقطنی، ان کے علاوہ دیگر جو اصحاب حدیث ہیں۔ اب ان کی مختلف اعتبارات سے تقسیم کی گئی ہیں، جن میں سے 3 تقسیمات ادھر ذکر ہیں۔ پہلی تقسیم اس محل اور اس موقع اور اس جگہ کے اعتبار سے جدھر الفاظ کو بدل دیا گیا۔ اب جگہ کے اعتبار سے جدھر تصحیف ہو رہی ہے، جدھر لفظ بدلا جا رہا ہے، اس کے اعتبار سے حدیث کی 2 اقسام ہیں۔ سند میں بھی تصحیف ہو سکتی ہے، متن میں بھی تصحیف ہو سکتی ہے، یعنی جگہ، اس جگہ جس جگہ تصحیف یا لفظ بدلا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، سند میں یا متن میں۔ سند کی مثال امام شعبہ کی حدیث ہے، اور کہتے ہیں عن العوام ابن مراجم، امام شعبہ سے غلطی ہوئی، امام شعبہ کی یہ حدیث ہے، حدیث شعبہ عن العوام ابن مراجم، اور غلطی سے یحییٰ ابن معین عوام ابن مراجم کو مزاحم، یعنی جیم کے بغیر جیم کو ہا پڑھتے ہوئے انہوں نے مراجم کو مزاحم پڑھ دیا، یعنی جیم کا نقطہ ہٹا دیا اور را کے اوپر نقطہ بنا دیا اور مزاحم پڑھ دیا، حالانکہ یہ مراجم تھا۔ تو یہ ایک تصحیف ہوگی، نقطوں کی تصحیف کہا جاتا ہے، اور اس کے ابن حجر کے ہاں ایک الگ اصطلاح ہے، اس کو مصحف کہتے ہیں، باقی ان کی جو ہے وہ محرف میں آتی ہے، وہ انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ایک سند میں جو ہے تصحیف کی مثال آپ کے سامنے آ گئی کہ
راوی کے نام کو کس طرح بدل دیا گیا ہے، یا غلطی سے ہوتا ہے یا یہ جان بوجھ کے ہو، تو اوبیسلی وہ جو ہے حرام ہے اس صورت میں کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن اگر غلطی سے یہ چیز آپ سے ہو گئی ہے تو وہ جو ہے مغفور علیہ، اللہ یہ کہ آپ سے یہ نادر ہو، تو یہ اس صورت میں غلطی ہو سکتی ہے. متن میں غلطی کی صورت، اس کے لیے مثال ذکر کی گئی ہے حدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجر فی المسجد. اب الفاظ کیا تھے؟ احتجر، لیکن ابن لہیعہ یہ کیا کہتے ہیں؟ احتجم فی مسجد، یعنی احتجر کے الفاظ تھے، اس کو احتجم بنا دیا. تو یہ تصحیف ہوئی ہے. اس طرح کی متن میں تصحیف ہو سکتی ہے، یعنی لفظ کے بدلنے کو کہا جاتا ہے. تو متن میں اس کی مثال آ گئی، اور سند میں یہ ہوگی موقع محل کے لحاظ سے. اب وہ منشا اور وہ ابتدا جس کی وجہ سے تصحیف ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لفظ بدلا ہے، وہ منشا اور وہ وجہ اور وہ سبب ہے، اس کے اعتبار سے اس کی اقسام دو ذکر کی گئی ہیں. ایک تو تصحیف بصر اور ایک ہے تصحیف السمعی. یعنی ایک تو بصر کی وجہ سے، یعنی یہ کہ کوئی پڑھ صحیح نہیں سکا، اس کی وجہ سے اس سے تصحیف ہو گئی، یا وہ سن صحیح نہیں سکا تو اس سے تصحیف ہو گئی. اور جو دیکھنے میں زیادتی ہوتی ہے یا لفظ کو بدلنا ہوتا ہے تصحیف، وہ زیادہ ہے. وہ معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی قاری کسی کی کتاب پڑھ رہا ہے، کسی کی کتاب کو لیتا ہے، اور زیادہ تر تصحیف ہوتی ہے ایسی ہے کہ کوئی بندہ کسی کی کتاب کو لیتا ہے اور اسی سے حدیثیں نقل کر کے تو ان کو روایت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی لیے علماء نے اس سے منع کیا ہے کہ حدیث کو صرف کتابوں سے نہیں لینا، بلکہ علماء سے پڑھنا ہے، محدثین سے پڑھنا ہے، تب آپ اس کے روایت کرنے کے مالک بنیں گے. تو کوئی اگر کسی کی کتاب سے لیتا ہے اور اس پر وہ خط، اس کا لکھنے کا سٹائل اس کے اوپر مشتبہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا، اس کے اسباب یہ ہو سکتے ہیں کہ اس کا لکھنے کا طریقہ کچھ عجیب ہے جس سے وہ نہیں پہچان سکا، یا لکھائی میں نقطے نہیں لگے ہوئے. پہلے یہ رواج تھا کہ نقطے نہیں لگاتے تھے، یہ تو عجموں کے لیے بعد میں سلسلہ شروع ہوا، اور نقطوں کا ایک باقاعدہ عجموں اور عربوں میں بھی یہ چیزیں مشہور ہو گئیں. شروع میں نقط نہیں تھے، تو نقطوں کے بغیر معاملہ تھا، تو شاید اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. جن میں یہ مثال ذکر کی گئی ہے من صام رمضان واتبعہ ستا من الشوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس شوال کے اس کے بعد 6 روزے رکھے، اس کے لیے اجر ہے، اور وہ مزید آگے حدیث ہے. اب ابو بکر السولی وہ اس حدیث کی تصحیف کرتے ہیں، تصحیف کے ان سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ لفظ کو بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں من صام رمضان واتبعہ شیئن، ستن اور شیئن، ستن کو شیئن سے بدل دیتے ہیں. اور یہ ان سے ممکن ہے، کتاب سے انہوں نے پڑھا اور ان کو سمجھ نہیں آیا، اور جو ہے انہوں نے ستن کو شیئن بنا دیا، فصحف ستن الی شیئا. تو یہ ان کے پڑھنے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کی وجہ سے تصحیف ہے، اس کی یہ مثال ذکر کی گئی. اب سننے میں جو کمی ہو گئی ہے اور تصحیف جس کی وجہ سے انجام پذیر ہوتی ہے، اس کی مثال ای تصحیف منشأہ رداءۃ السمع، کہ ایک تو کسی کے سننے کا جو معاملہ ہے، یعنی سن نہیں سکتا پورا، تو سننے میں اگر اس کی خرابی ہے تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. یا یہ کہ سامع جو حدیث کو روایت کرنے والا وہ بہت دور ہے، اور وہ جو محدث اس کو بیان کر رہا ہے اس کی بات کو صحیح طرح سن نہیں سکا، تو وہ حدیث کو جس طرح اس نے سمجھا ہے اسی طرح روایت کر دیا، تو اس طرح تصحیف ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ دیگر اسباب بھی. اور یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے اکثر اوقات کہ جو کلمات ہیں ان کا صرفی ترتیب، یعنی ان کی شکلیں ایک طرح کی ملتی جلتی ہوتی ہیں سننے میں، اس لیے یہ غلطی ہو سکتی ہے. جس کی مثال یہ ذکر کی گئی ہے، اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا. حدیث مروی عن عاصم الاحول، اب ان کا نام تھا عاصم الاحول. اب جو بندہ تھا جس نے سنا غلط ہے، وہ کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، وہ اس کو بیان کرتا ہے واصل الاحدب. اب راوی کی روایت کس سے تھی؟ عن عاصم الاحول. عاصم واصل ملتے جلتے الفاظ ہیں، احول احدب، تو یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں.
عاصم احول تھا، اس کے سننے میں غلطی ہوئی، اس نے واصل احدب سمجھا۔ تو یہ سننے میں اور دیکھنے میں جو غلطی وارد ہو سکتی ہے اس کی اقسام ہے۔ اب لفظ میں اور معنی اس میں تبدیلی ہونے کے اعتبار سے اس کی دو اقسام ہیں۔ اگر لفظ میں تبدیلی ہو رہی ہے تو وہ اس کی مثالیں پیچھے ساری گزر گئی، وہ ساری لفظ میں جو تبدیلی ہے اور تصحیف ہے اس کی مثالیں ہیں۔ معنی میں تصحیف کیسے ہو سکتی ہے کہ راوی جو روایت بیان کر رہا ہے اس کے الفاظ ہو بہو صحیح ہیں، لیکن اس کا معنی وہ غلط سمجھتا ہے اور اس کی تفسیر غلط کرتا ہے، اس کا جو فہم ہوتا ہے اور جو مراد ہوتا ہے اس سے وہ غلط ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ حدیث ہے اور یہ قول ابو موسیٰ العنزی کا ہے، کہتے ہیں کہ نحن قوم لنا شرف نحن من عنزہ صلی الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان سے غلطی یہ ہوئی، کہتے ہیں، اور یہ ان کا قول ذکر کیا گیا کہ ہم بڑی شرف والی قوم ہیں، ہم عنزہ کے رہنے والے ہیں، اور ہمارا شرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب یہ جو قول کہہ رہا ہے یہ کس غلطی کی بنیاد پر کہہ رہا ہے، اور ان کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے۔ وہ حدیث کچھ یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الی عنزہ۔ اب عنزہ کا لفظ آیا ہے اس حدیث میں، اب راوی کو یہ وہم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ملک، جن کے ملک کا نام بھی ان کے علاقے کا نام عنزہ تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف قبلہ کر کے یا ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، حالانکہ عنزہ سے مراد وہ حربہ تھا، وہ جو چیز تھی انہوں نے سامنے رکھ کے تو نماز کے سامنے ایک طرح کا سترہ بنایا تھا اس کو اور نماز پڑھی تھی۔ اب عنزہ سے مراد وہ حربہ تھا، وہ لڑنے والی جو ایک اوزار تھا، اس سے مراد وہ تھا۔ اب راوی کو یہ وہم ہو گیا کہ یہ ہمارا ملک اس سے مراد ہے، اور اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب یہ ایک طرح کی معنی میں تبدیلی ہے، اس کو کہتے ہیں تصحیف فی المعنی۔ اب حافظ ابن حجر کی اس اصطلاح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو ایک مطلق طور پر ذکر کی گئی ہے کہ ان کے ہاں ایک خاص اصطلاح ہے، کہتے ہیں کہ اگر تغییر اس طرح آئی ہے کہ اس کی اصلی لفظ کی اصلی صورت قائم ہے، بس اس کے نقطوں میں فرق آ گیا، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ راوی کا نام مراجم تھا تو انہوں نے غلطی سے مزاحم بنا دیا، مزاحم مراجم، شکلیں ایک ہی ہیں بس نقطے آگے پیچھے ہوں گے۔ اگر ایسی صورت پیش آ جاتی ہے تو ابن حجر کے نزدیک اس کو مصحف کہتے ہیں، اور محرف سے مراد کے لفظ کی جو ہے شکل ہی تبدیل ہو جائے تو ایسے معاملے کو محرف کہتے ہیں۔ وہ جیسے کہ راوی نے عاصم کی جگہ واصل کہہ دیا تھا، اور احول کی جگہ اس نے احدب کہہ دیا تھا، تو اس میں شکل ہی چینج ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو محرف کہا جاتا ہے، اور یہ ابن حجر کے ہاں اصطلاح پائی جاتی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی راوی سے یہ تصحیف یا روایت میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے تو کیا اس کی صحت میں فرق ہو جاتا ہے، کیا راوی ضعیف ہو جاتا ہے اس سے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر کسی راوی سے نادراً اور کبھی کبھار یہ واقع ہو جائے تو یہ اس کی صحت میں یا اس کے حافظے میں کمی کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ یہ ایک طرح کی اس کی خطا جو عام بشری تقاضا ہے اس کے تحت اس پر محمول کیا جائے گا، اور باقی روایتوں کو لے کر اس کی اس روایت کو رد کر دیا جائے گا، لیکن اس راوی میں یہ جرح کا سبب نہیں بنے گا۔ البتہ اگر وہ کثرت سے یہ چیز اس سے وارد ہوتی ہے تو یہ اس کے حافظے میں کمی کا باعث بن جائے گا اور اس کی خفت ضبط پر دلالت کرے گا، اور اس کو اس درجے کا نہیں سمجھا جائے گا، اس کا درجہ کم ہو جائے گا۔ اب وہ چیز جس کا میں نے ایک اشارتاً آپ سے ذکر کیا ہے وہ ادھر ذکر کی گئی ہے کہ وہ کیا سبب ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر راویوں سے یہ تصحیف ہوئی ہے کہ ان کے الفاظ بدل دیے ہیں یا کئی نقطے بدل گئے ہیں یا کسی صورت میں بھی تصحیف ہوئی ہے، جو ہم نے ان کی تین اعتبارات سے اقسام پڑھی ہیں، کہ ایک اس کے موقع محل کے اعتبار سے، ایک اس کے جو ہے منشا اور ابتداء کے لحاظ سے، اور دوسرا اس کے تیسرا اس کی قسم جو ہے لفظ اور معنی کے اعتبار سے۔ اب یہ سبب کیا ہے کہ اکثر اوقات راویوں سے یہ صادر ہوتا ہے؟
جس سے کثرت سے ہوتا ہے تو وہ بھی اوبیسلی اس کی جو ہے صحت کا درجہ کم ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کی روایتیں اکثر اوقات جو ہے اس کا درجہ وہ نہیں رہتا۔ اب غالباً اس کا سبب یہ ہے کہ جو راوی محدثین سے حدیثیں حاصل نہیں کر رہے، ان کے پاس جا کے علم نہیں حاصل کر رہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، کتابوں کو لیتے ہیں، جو ہے صحیفے ان کے پاس آ جاتے ہیں، ان کو پکڑ کے ان سے روایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ڈائریکٹ جا کے شیوخ سے اور مدرسین سے وہ علم حاصل نہیں کرتے، تو ان سے یہ زیادہ تر غلطی جو ہے صادر ہوتی ہے۔ اسی لیے ائمہ نے اور محدثین نے اس بات سے بہت زیادہ جو ہے اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ حدیثوں کو جب آپ اخذ کر رہے ہیں تو جو ہے آپ محدثین کے پاس جائیں، ائمہ کے پاس جائیں، تاکہ آپ سے یہ غلطیاں وارد نہ ہوں، فہم میں بھی اور الفاظ میں بھی۔ اسی لیے محدثین کے نزدیک ایک خاص اصطلاح لا یؤخذ الحدیث من صحفی، یعنی جو راوی زیادہ تر اس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ کتابوں سے اٹھا کے حدیث کو روایت کر رہا ہے، محدثین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے حدیث ہی نہ لو، اس کی حدیث کو ہی معتبر نہ سمجھو، اس سے حدیث ہی نہ لو۔ تو یہ ایک تنبیہن چیز ذکر کی گئی، اور یہ تصحیف کی بنیادی بحث ادھر ذکر ہے۔ مزید تفصیل کے لیے اور مزید اس میں شرح صدر کے لیے آپ دارقطنی کی ایک کتاب ہے تصحیف پر، یہ پوری تصحیف کے اوپر انہوں نے لکھی ہے۔ اسی طرح امام خطابی کی ہے اصلاح و خطأ المحدثین، محدثین کی جو خطا ہے اس کی اصلاح کے بارے میں امام خطابی نے کتاب لکھی۔ اسی طرح ابو احمد العسکری کی کتاب ہے تصحیفات المحدثین۔ تو یہ ساری جو کتابیں ہیں تینوں کی تینوں یہ تصحیف کے متعلق ہیں، اور اس میں آپ کو جو ہے کافی ساری ڈیٹیل مصحف کے بارے میں مل جائے گی، ان کی مثالیں مل جائیں گی، اور ان کی اصلاح بھی مل جائے گی کہ ادھر یہ غلطی وارد ہوئی ہے اور اس کو پتہ لگانے کا یہ طریقہ تھا، اور اس وجہ سے جو ہے یہ ہوئی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک مصحف کی بحث تھی۔ ادھر ہماری مخالفت الثقات کی بحث ختم ہوتی ہے۔ حافظے میں جو فرق پڑ جاتا ہے، اور حافظے میں کمی کی وجہ سے کوئی حدیث جو ضعیف ہوتی ہے، اس کے 5 اسباب تھے، ان میں سے ایک سبب تھا مخالفت الثقات، وہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر۔ اس کی مزید جو 5 اقسام تھی، مدرج، مقلوب، مزید فی متصل الاسانید، مضطرب، اور یہ آخری تھی آج مصحف۔ یہ 5 اقسام ہیں مخالفت ثقات۔ یعنی آپ دیکھیں مدرج میں بھی کیا ہوتا ہے کہ حدیث میں کوئی اور چیز ایڈ ہوتی ہے، اور وہ ایڈیشن کیسے پتہ چلتی ہے کہ یہ حدیث میں لفظ ڈالا گیا ہے۔ باقی اسانید کو، باقی متون کو ہم جب دیکھتے ہیں، جو ثقات ہیں راوی ان کے مخالف آ رہی ہوتی ہے نا، تو تب ہمیں مدرج پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح آگے آپ مقلوب میں آ جائیں کہ لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، بدل گئے ہیں، تو اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب باقی ثقات راویوں کو، ان کی روایات کو ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح مزید فی متصل الاسانید، راوی کا زیادہ ہونا کسی سند میں، وہ بھی باقی روایات کا جب تقابل کیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ مضطرب بھی روایتوں کا اکٹھا اسی طرح اختلاف میں آنا۔ تو اور یہ تصحیف کا بھی کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب ہم روایات کو، ثقات کی روایات کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے مخالف جا رہی ہیں، تو ہم تب اس پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ مخالفت ثقات میں ہے، اور اس لیے یہ ضعیف حدیث ہے۔ تو یہ 5 اقسام مخالفت ثقات میں خاص ہیں، اور ادھر اس کی بحث ختم ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ لاسٹ جو چیپٹر گزرا ہے، بس اس کا ایک خاکہ سا ادھر ذکر کیا گیا ہے، اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، اس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ مصحف کی انہوں نے 3 اعتبار سے تقسیم کی تھی۔ ایک اس کے موقع محل کے لحاظ سے، موقع محل کیا ہے؟ 2 ہی جگہ تصحیف ہو سکتی ہے، یا سند میں ہوگی یا متن میں ہوگی۔ اب اس کا منشا اور اس کی ابتدا کیا ہے، یا اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ یا تو اس کے سننے میں کوئی غلطی آ گئی ہے، یا اس کے دیکھنے میں غلطی ہے کہ وہ کتابوں میں جو دیکھ کے کر رہا ہے کام، تو غلطی آ گئی۔ لفظ اور معنی کے اعتبار سے اوبیسلی یا وہ لفظ میں غلطی کر رہا ہے، یا لفظ صحیح بیان کر رہا ہے اور معنی اور اس کی تفسیر غلط کر رہا ہے۔ اس کے لحاظ سے اس کی تقسیمات ذکر کی گئی، اور اس کے علاوہ آگے دیگر بحث ہے۔ تو ادھر ہم اپنی بحث کو مکمل کرتے ہیں۔